السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین و ناظرین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درس کا سلسلہ جاری ہے، تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اور ہم آپ سے یہی التماس کرتے ہیں کہ عام اردو ہندی بول چال کے اندر مختصر تشریح کے ساتھ ہم جو ہے قرآن پاک کی دعوت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سوشل میڈیا پر۔ تو ناظرین، ہم پچھلے درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 تک اپنا درس مکمل کر چکے تھے۔ آج کا درس انشاءاللہ ہم آیت نمبر 44 سورۃ الاعراف سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اہل جنت اہل جہنم کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پایا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین، ہم پچھلے درس میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ اہل جنت کے دلوں میں سے جو کینہ کپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ کیٹیگریز میں جو 100 درجات ہیں جنت کے، اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اب اس کی کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اہل جنت کا معاملہ جو پیش آئے گا اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، دنیا میں یہی لوگ انہیں کبھی مذاق کرتے اور کبھی انہیں دقیانوس بتاتے تھے، کبھی پرانے قصے کہتے۔ اب اہل جنت کی باری ہے، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ، ایسے لوگ ہر امت میں پائے جاتے ہیں، یہ دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں مگر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام کا رستہ بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو دین سے بد دل بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کہیں گے کہ فی زمانہ سود کے بغیر تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، اسلام کی سزائیں تو وحشیانہ ہیں، انہیں لاگو کرنا تو دور کی بات ہے، تصور ہی مشکل ہے۔ ایسے دور میں اسلام ایک زندہ مذہب تھا، مگر آج یہ فرسودہ نظام ہو چکا ہے، جدید دور کے تقاضے پورے نہیں کر سکا۔ دیکھیے، مفسرین نے اس بات کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ دنیا میں ہر دور کی دنیا کے اندر معمول کر کے ہر امت کے اندر، پچھلی جو امتیں گزری ہیں ہر دور کے اندر بعض لوگ جو ہے اہل ایمان کے تعلق سے جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا، اور یہ عقیدے پر گامزن ہوتے ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو چالاک، سمجھدار اور مسلمانوں کو بیوقوف اور اہل ایمان کو ہر دور میں بیوقوف، جاہل قسم کے لوگ یا پھر دقیانوس اس طرح کے الزامات دے کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جو ان کو دقیانوسی کہتا تھا ان سے وہ پکاریں گے، کیا تمہیں تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا؟ ہمیں تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا جنت میں ڈالنے کا، جنت کی نعمتوں کا، وہ ہم تو پورا کر لیے، ہم تو پا گئے۔ یہ جو ہے اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے، کیونکہ ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے تو یہ ڈرانے والے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے متبعین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہر دور میں، کوئی بھی رسول ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پچھلے پیغمبر اور ان کے متبعین، ان کے جو تابع فرمان ہیں اصحاب ان کے صحابہ، ان کے امتی، ان کے بارے میں وہ جاہل قوم جو ہے، مشرک قوم، بدعتی خرافاتی قوم کہتی تھی کہ تم تو بیوقوف ہو، تم تو جو ہے ایسی ایسی باتوں پر ایمان لاتے ہو،
اور کچھ آج دور کے جدید دور کے دنیا کے اندر بھی یہی ایسے دقیانوسی لوگ جو ہے خود دقیانوسی ہوتے ہیں اور اہل ایمان کو دقیانوسی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ کہتے ہیں آج کے زمانے کے لوگ کہ اسلام میں سود کا نظام جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ مفسر نے بتایا ہے، تو اسی کی تھوڑی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ سود کے بغیر دنیا کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا۔ اب یہ عقل پرست لوگ اپنے آپ کو بی اے، ٹی اے، ایم اے، این ڈی اے، جو بھی ان کی ڈگریاں ہیں، اب وہ ڈگریوں کے بلبوتے پہ اور معاشرے میں جو ان کی نوکریاں لگ گئی ہیں، کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، کوئی، ارے بھائی، اسلامی نظام جو سود کا نظام، جو سود کے رد کا نظام ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتا آج کے جدید دور میں۔ یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی کسی نے کیا ہوگا، کوئی اہل علم ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی کو جو ہے بتایا کہ بھائی سود کا نظام تو اچھا نہیں ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض ضعیف روایتوں میں بہت بری باتیں بھی آئی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ جو سود کھانے سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے۔ اس سے بڑی بات تو میری سمجھ کی بات نہیں ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا، اس سے کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے سے بڑی بات دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں کی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، عقل پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظام سود کے بغیر چل نہیں سکتا دنیا کا، حالانکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ بغیر سودی لین دین کے اتنی زبردست ہے کہ دنیا نے اس کا لوہا مان لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی حکومتیں کھوئی ہیں، اپنی جو حکمرانی کھوئی ہیں، اور آج محکوم بن کے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے اندر جو غیروں کے جو رسم مطلب تجارتی نظام ہیں، یہ بھلے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کا نظام اکنامکس دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، مارکیٹ کس طرح چلے گی، بازار کس طرح چلیں گے، اناج کس طرح، کتنی پیداوار پہ کتنا ہوگا، یہ سارے نظام جو ہے ہمارے جو ہے خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آخری خلیفہ تک، یعنی کہ ریسنٹلی جو خلیفہ عبد المجید دوم کے اندر خلافت ختم ہوئی نا، تو جب تک تو کسی نہ کسی نام سے دنیا کے اندر خلافت اور حکمرانی مسلمانوں کی چلتی رہی ہے۔ تو بغیر سودی نظام کے اتنا لمبا عرصہ طے کر چکے ہیں ہم۔ اب ایسے عقل پرستوں کے لیے جو سودی نظام کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی، ویسے جاہلوں کے لیے میں یہ اب اس کو کیا بولوں، میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتے ہو جب تک کہ تم نے 1300 سالہ دور جو ہے اس طرح کا گزارو، جیسے ہم نے بغیر سودی نظام کے مسلمانوں نے 1400 سالہ دور جو ہے 1300 سال 1350 سال جتنی بھی عرصے، اب حال حال میں تو 100 سال ہوئے ہوں گے خلافت ختم ہو کے، اسلامی خلافت، اس سے پہلے تو بغیر سودی نظام کے تو چلاتے آئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جو ہے خطے میں کہ تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 60 لاکھ مربع میل پر جو ہے حکمرانی کرتے تھے، اسی طرح حضرت عثمان نے 70، اسی طرح جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تقریباً جو ہے 80-90 جو ہے کہ قریب لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور بغیر سودی نظام کے۔ اور یہ بھی الزام لگاتے ہیں، یہ بھی تصور دیتے ہیں کہ اسلامی جرائم کی جو سزائیں ہیں وہ تو اس دور میں نافذ کرنا ناممکن ہے، حالانکہ آج کے جدید دور میں بھی، اسی دور میں بھی آج ہمارے پاس اسلامی ملکوں میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے، اللہ جزائے خیر دے شاہ عبد العزیز کو اور شاہ جو ہے فیصل کو، اور اسی طرح جتنے بھی عبداللہ ہیں، اور جو ہے ریسنٹلی محمد بن سلمان ہیں، سلمان بن عبد العزیز ہیں، اسی طرح یہ عمرا نے آج بھی نظام قائم کر رکھا ہے کہ القتل بالقتل، النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل اور نفس کے بدلے نفس۔ آج بھی اسلامی نظام کا، اسلامی جرائم کا جو ہے سد باب جو ہے، اسلام نے جو ہے نا جرائم کا سد باب روکنے کے لیے آج بھی حدود کا جو ہے قانون نافذ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جاہل کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ناممکن ہے، نہیں، ناممکن کچھ نہیں ہے، ممکن ہے، اور اس طرح 1400 سالہ تاریخ جو ہے، اور آج بھی موجودہ اس ماڈرن دور میں بھی اسلامی حدود کے جو ہے طریقے پر دنیا چل رہی ہے۔ میں ان کے لیے جواب چھوڑے جا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر سودی نظام کے لین دین کے دنیا نہیں چل سکتی، یا اسلامی پنشمنٹ کے حساب سے اگرچہ دنیا چلا تو دنیا نہیں چل سکتی، یہ غلط بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے نازل کیا ہے یہ قانون، تو یہ قانونی سب سے بہتر قانون ثابت ہوا ہے اور ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، اب اس سب سے بہتر ثابت ہوگا، یعنی کہ میں کسی قانون کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا نہیں ہے، مگر جو پروسیس ہے، پروسیس میں اس دور کے اندر
کئی لاکھ کیسز جو ہے معاملات ویسے ہی کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، اگرچہ اسلامی نظریاتی کونسل بنا کر کے یا اسلامی پنشمنٹ ایکٹ جو ہے یا پھر مسلم پنشمنٹ ایکٹ یا اس طرح کا کوئی قانون اگرچہ جو مسلم ملک ہے اس میں اگرچہ بنا کر کے نافذ کریں گے تو بالکل میں کہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ کہتا ہوں کہ جرائم میں کافی زیادہ مقدار کے اندر کمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو تذکرہ چل رہا تھا کہ اہل جہنم یہ کہیں گے کہ ہم سے بھی وہ وعدہ پورا کیا گیا، کیونکہ ہم یہ مانتے نہیں تھے نا اسلام کو یا اسلامی قوانین کو یا اسلام کے طور طریقے طرز زندگی کو ہم نہیں مانتے تھے، اور اس کو ہم دقیانوسی کہتے تھے یا کچھ کہتے تھے۔ تو اس کے بدلے میں جو رسولوں نے ڈرایا، جو اس کے بعد کے مشن والوں نے، اس کے بعد کے صحابہ نے ڈرایا ہے، اور مسلمانوں نے، اہل علم علماء کرام نے ڈرایا ہے، تو ہم ان کو مذاق اڑا کر کے چھوڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کا بدلہ تم جہنم میں جاؤ گے، تو ہم جہنم میں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ سب سلوک ہو رہا ہے جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہی جو ہے یہاں پر اس آیت کے اندر 44 نمبر کی آیت سورہ اعراف کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب ان دونوں کی، اہل جنت کی اور اہل جہنم کی جب جو ہے گفتگو چلتی ہوگی تو پکارنے والا پکارے گا، یعنی فرشتہ پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو ظلم کر کے جو ہے اسلام کو ٹھکرایا تھا، ایسے ظالم لوگوں اور شرک کفر کے اندر مر گئے تھے، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کے جو ہے ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ یہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ کون سے لوگ یہ اعراف کے اندر یہ جو جہنم کے اندر ڈالے گئے ہیں، تو آگے کی آیت وہی بتا رہی ہے، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ آج بھی کوئی مسلمان اگرچہ کسی کو کہے کہ بھئی تم اسلامی طرز زندگی اپناؤ، تمہارے لیے دنیا و آخرت بہتر ہے، تو وہ ان کو دقیانوس کہے گا اور اس کو انکار کر کے چھوڑ دے گا۔ تو اس کے بدلے میں ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ یہاں سے گیا تو تیری کیا دنیا کی ترقی ہوتی، بھئی تو قرآن و حدیث کرتے پھر رہا، بچوں کو ایسی تعلیم دیو بول رہا، اور تو اگرچہ یہ آئی ٹی اگرچہ پڑھتا تو تیری دنیا بہت اچھی ہوتی تھی، تو جو ہے ترقی یافتہ ہوتا تھا۔ یہ آج بھی کچھ لوگ شوشہ دیتے ہیں، اگرچہ کسی سے کہیں کہ دینی تعلیم جو ہے نا بچوں کو، تو یہ نہیں کہتا کہ اسلام کہیں جو ہے دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے دینی تعلیم کا بھی دینا لازم ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی، تو دنیاوی تعلیم سے کبھی اسلام نے نہیں روکا ہے، مگر یہ جاہل قوم صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم بچوں کو نہیں دیتے، تو ایسے لوگ تانا مارتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ لوگ جو ہے صرف دین کرتے ہیں، دنیا میں آتے نہیں ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے دنیا حاصل کر لیا، ایسے تانے مارتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے مترادف تھی، ہاں، تو انہی سے وعدہ کیا گیا تھا نا، تو ان کا وعدہ روکتے تھے اور کجی پیدا کرتے، یعنی کہ اس میں نقصان نکالتے تھے۔ دینی تعلیم کا تو کیا ہے بھائی، تو امام بن جائے گا، مؤذن بن جائے گا، حافظ بنا تو 4 بچوں کو پڑھا لیں گا، کیا تیری زندگی ہوں گی، ایسے تانے آج بھی مارتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ان میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور آخرت کے منکر بھی تھے، اور کہتے تھے کہ اب آخرت کب ہوتی ہے، کیا آئے گی رے بھائی، ہاں کب مریں گے، جب مرے جب سوچیں گے۔ آج بھی بولتے دیکھو، ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے، مسلمان ہندو کا اس میں کرسچن کا یا یہودی کا ایسا ذکر نہیں ہے، جو بھی لوگ، ایسے لوگ جو آخرت کے بھی منکر تھے، تو وہی لوگ جو ہے اہل جہنم میں رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، دونوں کے درمیان ایک اوٹ ہوگی، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے، وہ اہل جنت کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، البتہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ دیکھیے اعراف جسے یہاں حجاب کہا گیا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک روک ہے، یعنی کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جو اوٹ ہے اس کو اعراف کہا گیا ہے، ایک روک ہے، یعنی کہ دونوں کو الگ الگ کرنے کی ایک روک ہے۔ اکثر مفسرین کے قریب درج ذیل آیات میں اسی کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندر تو رحمت اور باہر عذاب ہوگا، یعنی کہ سورۃ الحدید کے اندر یہ ذکر اس کا آیا ہے، آیت نمبر 13 کے اندر۔ تو اس کی ایک دیوار کھڑی کی جائے گی اور اس کے اندر دروازہ ہوگا، جو دروازے کے اندر داخل ہوں گے وہ رحمت میں ہوں گے، اور جو باہر ہوں گے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اصحاب الاعراف کون سے لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ ایک جانب اہل جنت کو ان کی نورانی چہروں سے پہچانیں گے، دوسری جانب اہل جہنم کو ان کے ملعون چہروں، ان کی کالی کلوٹی رنگت کی بنا پہ پہچان لیں گے۔ دیکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا بہترین فرق کر رہا ہے ان لوگوں میں کہ اعراف جو ہے کون ہوں گے. دنیا میں تم جس جمعیت کے بلبوتے پہ شیخیاں بگاڑتے تھے وہ جمعیت اب کہاں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی. علیہا 19 جہنم پہ 19 دروغے مقرر ہیں. یعنی کہ المدثر میں یہ سورۃ المدثر میں اس کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعراف کے پاس کون کھڑے ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر ہوں گی. وہی لوگ جو ہے اعراف پر کھڑا کیے جائیں گے. اور وہ اعراف کے پاس یعنی کہ وہ آؤٹ کے پاس جو دروازہ جو اندر داخل ہوگا وہ اہل جنت ہوگا، وہ رحمت میں ہوگا، اور جو باہر کھڑا رہے گا وہ جو ہے جہنمی ہوگا. اس کا تذکرہ تو بیان ہو چکا ہے. تو اور ان کے جو جنتی لوگوں کی پہچان جو ہوگی وہ خوشنما چہرے اور نورانی چہروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نورانی چہرہ دے گا اور خوبصورت چہرے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ نورانی چہروں سے وہ پہچان لیے جائیں گے. اور جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کو جو ہے کالی کلوٹی بدنما بدداغ بے حس صورت غلیظ صورت جو ہے نا ان کو ملے گی. وہ بھی پیشانیوں سے ان کے چہروں سے وہ پہچان لیے جائیں گے. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جن پر تم تکبر کرتے تھے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کھلے طور پر بیان کر رہا ہے کہ اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اب اس اعراف پر جو ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں ان کی نگاہیں جہنم کی طرف پھیر دی جائیں گی تو وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں جہنم میں مت ڈال. جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی تو وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جہنمیوں میں مت شمار کر، ان اہل جہنم میں مت ڈال. اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دے گا ادھر اور وہ یہ کہیں گے. اور یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جن پر تم تکبر کرتے تھے. تو یہ اعراف پہ ٹھہرے والے لوگ کہیں گے جو اہل جہنم میں ہوں گے تو ان سے وہ کہیں گے کہ تم بڑے سواد اعظم بنے پھرتے تھے، بڑے جو ہے تم بڑی اپنی جماعت ہے، بڑے ہم اکثریت میں ہیں، میجورٹی ہے. اس طرح کی بات کر کر کے وہ جو ہے دنیا میں لوگوں کو دباتے تھے، مارتے تھے، کوٹتے تھے، اسلام سے روکتے تھے، اسلام سے جو ہے برگستہ کرتے تھے. اور اسلام جو ہے ان کے لیے اسلام جو ہے ان کے لیے ایک درد سر بن گیا تھا. تو وہ جو ہے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں دنیا میں. تو ویسے لوگوں کو پیشانیوں سے پہچان کر ان کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ تم بڑے میجورٹی ہو کر کے جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم میجورٹی ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت کوانٹٹی میں زیادہ ہیں. تو ان کو نہ تمہاری وہ کوانٹٹی کام آئی، نہ وہ تمہاری جمعیت کام آئی، نہ تمہاری وہ میجورٹی کام آئی. تمہاری میجورٹی دنیا کے اندر تھی، وہ دنیا میں ہی ختم ہو گئی. اب یہاں پر تم میجورٹی لے کر آؤ گے تو جاؤ جہنم میں. یعنی کہ ان کو جو ہے اور وہ تکبر بھی تو کرتے تھے نا کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم سواد ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں. تم خلیل ہو، توحید پرست جو ہے بہت کم تعداد میں، ہر زمانے میں کم تعداد میں ہی رہے، بہت زیادہ تعداد میں نہیں رہے. تو یہ تانا مارا کرتے تھے اہل توحید کو اور مسلمانوں کو کہ جاؤ جو ہے. آج سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت اپنے میجورٹی اپنے آپ کو کہہ کر کے اقلیت جو مسلمان ہیں ان کو دبایا جاتا ہے. تو ان کو جب یہ پوچھیں گے کہ جب مار مار کر کے جو ہے ان کو جہنم کے پاس جب فرشتے خوب دھلائی کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہاں ہے تم جس کے اوپر تم تکبر کرتے تھے میجورٹی کی، سواد اپنے آپ کو کہتے تھے، کہاں ہیں؟ وہ پوچھیں گے کیا یہ وہی نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا. دیکھیے هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. کیا یہ وہی نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا؟ یہ وہی تو نہیں دنیا میں جنہیں تم اخیر کہتے تھے کہ ان گئے گزرے لوگوں پہ اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ان پہ ہی رحمت ہونا ہوتی تو دنیا میں بھی ہوتی. حالانکہ
دنیا میں مال و اولاد کی زیادتی کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، نہ کہ اللہ کی رضا سے۔ دنیا میں تو فرعون و قارون بڑے بڑے محلات کے مالک تھے، مگر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ قارون کو تو ویسے ہی زمین میں دھسا دیا گیا، جبکہ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور اس کی لاش کو رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ پھر دنیا میں مال و دولت تو اکثر فتنہ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو متکبر لوگ تھے، میجورٹی تھے، اکثریت تھے، تو مسلمانوں کا جو ہے یہ کہتے تھے اللہ کی رحمت سے ان کو کچھ ملنا ہوتا تو ابھی مل جاتا، مگر جب وہ جنت میں جائیں گے تو یہ افسوس کریں گے۔ یہ کہتے تھے اس وقت کہ تمہیں کچھ ملنا تھا تو دنیا میں مل جاتا رحمت اللہ کی، یہ اللہ کی رحمت سے تو کچھ نہیں پائیں گے، یہ سب جہالت ہے، اسلام کیا بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ دہریے اور یہ کافرین و مشرکین جو کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تذکرہ کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا جو ہے اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کے اندر حقیر اس سے بھی کم دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے۔ تو اب کوئی دنیا کا مال و متاع حاصل کر کے اپنے آپ کو فرعون کہلایا، تو فرعون رہتی دنیا تک نہ اس کو زمین قبول کری نہ اس کو آگ قبول کری، بلکہ وہ آج بھی ایک جو ہے میوزیم میں پڑا ہوا ہے اور اس کو روزانہ عذاب ملتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح قارون جو دنیا کا سب سے دولت مند تھا، مگر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کیا اور وہ اپنے خزانوں سمیت دنیا میں زمین میں دھستا چلا جائے۔ یعنی کہ مال و دولت یہ ضامن نہیں ہے کہ آخرت اس کی بھلی ہوگی۔ تو اکثر مال و دولت حاصل کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہ اہل جہنم سے ہوں گے، اہل جنت سے نہیں ہوں گے۔ کمزور دبائے گئے لوگ اور اللہ پہ یقین رکھ کے دنیا سے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ انہیں تو آج کہا گیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہوگا اور نہ ہی تم غمزدہ ہوں گے۔ اور جہنمی اہل جنت کو آواز دیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو۔ وہ کہیں گے کہ بلا شبہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تب یہ جنتیوں کو جہنمی نیچے سے دیکھ کر کہیں گے اپنے عذاب میں مبتلا ہو کر کے کچھ پانی تو ڈال دو ہم پر۔ آج اہل ثروت خود کو کہہ کر کے میجورٹی میں زندگی گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کو کر کے رسول اللہ کی اتباع پیروی کو بھول کر کے آج جو دنیا کے چکروں میں اے مسلمانوں تم پڑے ہو، کہیں یہ حال تمہارا بھی نہ ہو جائے کہ تم کل قیامت کے دن جب جنتیوں کو دیکھ کر کے یہ کہہ بیٹھو کہ کچھ پانی تو ہم پر ڈال تاکہ ہم پی سکیں، اللہ تعالیٰ اسی جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، آواز دیں گے، اور جہنمی اہل جنت کو آواز دیں گے ہم پر بھی کچھ پانی اڈیل، ہم پر بھی کچھ پانی اڈیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ کتنی بری چیز ہے کہ نیچے سے بلندی کی طرف جنتیوں کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے ہم پر بھی کچھ پانی اڈیل دے۔ ہاں، کیسی بری حالت ہوگی وہ جہنمیوں کی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے مسلمانوں کی۔ اور یہ کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ ہم کو دے دے۔ سدھر جاؤ مسلمانوں، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم سے نبیاں، ولیاں، ہاں بڑے بڑے جو ہے سب لوگ پناہ مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں جہنم سے اللہ تعالیٰ تو بچا لے۔ جہنم اچھی جگہ نہیں ہے۔ 2 گھونٹ پانی کے لیے پوچھا جا رہا ہے، وہاں سے بھی دھتکارے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ کافروں پر حرام ہیں، تو لہذا وہ نہیں دے سکے گا، جنتی اس کو نہیں اڈیل سکے گا۔ تو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شرک، توبہ کرو شرک و بدعت سے، خرافات سے۔ 2 دن کی دنیا ہے، آسانی سے دنیا کٹ جائے گی، آدھی روٹی کھا کر، 1 روٹی کھا کر دنیا ختم ہو جائے گی، مگر حرام کا کھا کر دنیا حاصل کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کرو مسلمانوں، قرآن پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گاہے بگاہے سمجھا رہا ہے
کہ سمجھو کچھ نصیحت حاصل کرو تاکہ تم جنت میں جانے والے بن جاؤ، اپنے بابا آدم کی وراثت کا حصے دار بنو، جنتی بنو، جہنم میں مت جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہذا آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کے منکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ جنہوں نے، جو لوگ اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، اللہ اور قیامت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کا طرز زندگی ایمان رکھنے والوں سے یکسر مختلف ہو جاتا ہے۔ ان کی نظر میں زندگی اور دنیا کی حیثیت محض ایک تفریح گاہ کی رہ جاتی ہے جس میں ہر شخص کو زندگی میں عیش و عشرت انجوائے کر کے رخصت ہونا ہے۔ اب جو دنیا پرستی کے اندر لوگ ملوث ہیں ان کو تو ایک روزانہ ایک نئی انجوائمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ یہ دنیا کو جو ہے کھیل و تماشے کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وقت گزر گیا، کھانے پینے مل گیا، وہ حرام کی دولت آ رہی ہے، حلال کی دولت آ رہی ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا، بس وہ ہر روز انجوائے کر کے جو ہے دنیا گزار کر کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کے قرآن مجید کے وہ منکر ہوتے ہیں، ان پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بھلا دے گا جس طرح انہوں نے اللہ کو اور یوم آخرت کو اور قرآن کو اور حدیث کو، سنت رسول کو بھلا بیٹھے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کو جہنم میں ڈال کر کے ٹیک ڈیدی بھول جائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، مطلب مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے وہ انہوں نے اس ملاقات سے، یعنی کہ آج کے دن جو قیامت کے روز کی وہ انکاری تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے اعمال کا تم ادا چکو، تمہارے اوپر کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اس کا مفہوم یہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے، یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو بھیج کر اپنے کامل علم کے ذریعے ان سب حالات کی اطلاع قبل از وقت دے دی تھی کہ مومنین کا انجام کیا ہوگا، کفر کا نتیجہ کیا ہے، مگر اس سے فائدہ تو وہی اٹھاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج کر کے اپنا جو وعدہ تھا وہ تو کر دیا کہ آگے کیا ہوگا، کیسے جنت میں جائیں گے، کیا عمل کرنے سے جنت ملے گی، کیا عمل کرنے سے جہنم میں جاؤ گے، یہ ساری باتیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے سے ان کو بتا دیا رسول کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، اور جو ہے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان لانے سے کیا حاصل ہوگا، کفر کرنے سے کیا حاصل ہوگا، یہ ساری باتیں بتا دیا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر کے یہ کتاب بھیجی ہے۔ قرآن مجید ایمان جو لاتا ہے اس پر، اس کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا اب اس کے انجام کے منتظر ہیں؟ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کرے یا ہمیں واپس دنیا میں پہنچا دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسرے کام کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ جو باتیں بتاتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی۔ دیکھیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہاں تعویل سے مراد انجام یا قیامت ہے۔ اب یہ جو جہنم میں جانے کے وقت جو ہے کہیں گے ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، ہمیں کچھ مہلت دی جائے، یا ہماری کوئی سفارش کرو بھائی، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرو، ہمیں تھوڑا موقع دو، ہم جو کرتے تھے اس کو چھوڑ کر کے اچھے عمل کریں گے۔ یہ وہ بھیک مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، پلائیں گے، مگر اس وقت کا رونا پلانا گڑ گڑانا کوئی ان کا کام نہیں آئے گا۔
اللہ کے نظام میں واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھنے کے بعد ایمان لانا ایمان بالغیب نہیں کہلا سکتا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو وہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. سورۃ الانعام کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آوت جاوت کا سلسلہ نہیں رکھا جیسے کہ ان کے پاس ہے جنم پر جنم، 7 جنم، 8 جنم، 100 جنم. یہ سب نہیں ہے. ایک زندگی، ایک موت. ایک زندگی اور ایک موت، یہی فلسفہ ہے اور یہی حقیقت ہے. کوئی دنیا سے جا کر کے واپس نہیں آتا نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام ہی نہیں بنایا ہے. ایک بشر کو ایک ہی زندگی. اب یہ سارے لوگ عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیرے رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے. یہ تو قرآن مجید میں بتا دیا ہے. اب عالم ارواح کی بات ہمیں یاد ہے، ہمیں آپ کو انسانوں کو یاد ہے نہیں ہے. اسی طرح اگرچہ یہ دوبارہ بھیجے جائیں گے تب بھی یہ وہی کریں گے جو ان کا دل کرے گا، بلکہ یہ ساری چیزیں یہ بھلا دی جائیں گی. یہ بھول جائیں گے کہ ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ دوبارہ بھیج ہم کو. اگرچہ بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جو یہ کرتے رہے تھے. ان کا نفس ان کو یہی ابھارے گا. جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسرے کام کریں گے. انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا اور جو باتیں بناتے تھے انہیں کچھ یاد نہیں رہیں گی. یعنی کہ وہی کریں گے جو ان کے دل میں آئے گا، اور جو مہلت لے کر آئے تھے وہ ساری مہلتیں سب جو ہے بھول جائیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ خلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے یقیناً تمہارا رب وہ ہے، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا. وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور دن رات کے پیچھے دوڑا آتا ہے. اور سورج اور چاند اور ستارے سب چیزیں اللہ کے حکم کی تابع ہیں. یاد رکھو اسی نے تخلیق کیا ہے تو حکم بھی اسی کا ہے. رب العالمین بڑی بابرکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے. دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یوم یعنی دن، مگر اس یوم کی مقدار کیا ہے اس کا تعین مشکل ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نا 6 ایام ہم نے یہ ساری کائنات جو ہے یہ آسمان و زمین یہ سب ساری چیزیں ہم نے 6 دنوں میں پیدا کی. اب دن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے نزدیک دن کس کو کہا جاتا ہے. اب ہمارے نزدیک تو سورج آ کر کے چلا گیا، پھر دوسرے دن سورج اگا تو اگلا سورج یعنی ایک دن مکمل. تو اللہ کے نزدیک دن کا مقدار کیا ہو اس کا تعین مشکل ہے. اس وقت ہمارا آج کل والا نظام شمسی تو نہ تھا. قرآن کریم میں ایک مقام پر یوم کی مقدار 1000 سال بیان کی گئی ہے. دیکھیے سورۃ الحج میں، یعنی کہ سورۃ الحج کے اندر ایک یوم سے مراد 1000 سال بھی لکھا گیا ہے. اور یہ صحیح جو ہے حساب اللہ رب العزت کو پتہ ہے. اس حساب سے زمین و آسمان کی پیدائش 6000 سال میں ہوئی ہے. اللہ زمین کو لفظ کن سے فوراً بھی بنا سکتے تھے، پھر 6000 سال میں بنانے میں کیا حکمت ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے لیے سبق ہے کہ ہر کام تحمل سے کیا جائے. صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم الاحد سے خلق کی ابتدا ہوئی اور جمعہ کو تمام ہو گئی. یہود کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیا اور 7ویں یوم آرام کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی. دیکھیے یہاں پر سورۃ القاف اور سورۃ السجدہ کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ یہود کا جو عقیدہ ہے، یہ اہل کتاب کا عقیدہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو تخلیق دیا اور 7ویں دن آرام کیا. یہ ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا. اہل کتاب کا عقیدہ ہے، جاہلوں کا عقیدہ ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض. یہ جو آپ آیت الکرسی پڑھیں گے نا، اس میں ساری چیزیں، اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ تھکاوٹ سے دو چار نہیں ہوتا، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے. اس کو سمے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں وہ جو ہے وقت کو جو ہے اپنی قدرت میں رکھتا ہے. ہاں یہ اللہ کی ذات ہے. مگر یہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی الزام لگائے کہ وہ 6 دنوں تک دنیا اور کائنات بناتا رہا، اس کے بعد 7ویں دن سوتا رہا. ابے 7ویں دن سویا تو 7ویں دن نظام کس نے چلایا بیوقوف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. اللہ اس تمام چیزوں سے بری ہے. اس کی پاک ذات، اللہ کی پاک ذات، نیند، تھکاوٹ، یہ درد، دکھ، یہ سارے چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے. ہم انسانوں کو یہ ساری چیزیں لازم آتی ہیں، اللہ کو نہیں آتی. مگر یہ جاہل ویسے عقیدے رکھتے ہیں. استوا کے معنی قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا ہے. بعض عقل پرست فرقے جس میں
جہمیہ اور معتزلہ سہر فہرست ہیں۔ اس کا معنی استوا سے کرتے ہیں، یعنی عرش پہ متمکن ہوا یا کائنات کے انتظام پہ غالب آ گیا وغیرہ۔ جب اللہ نے خود اپنے لیے عرش پر قرار پکڑنے یا اپنے ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، چہرہ اور پنڈلی کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو اس کی تفسیر خود اس سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا عرش کیسا ہے یا اس نے قرار کیسے پکڑا ہے، تو اس قریت سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ سورۃ النحل کے اندر یہ بتایا، یعنی کہ جہمیہ فرقیہ معتزلہ وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جہد بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ید اللہ کے ہاتھ ہیں، اور جو ہے اللہ کی اپنی پنجڑی جہنم میں ڈالنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو ہم ایک شکل نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہیں اس کے، تو اس کے کیسے ہیں، اس کی جہت کیسی ہے، یہ قرید نہیں سکتے۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے صاف طور پر کہ اس کی جو ہے مثالیں بیان نہیں ہو سکتی۔ نہیں، مت کرو اس کو، قریدو مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے، اور وہ کیسے قرار پکڑا ہے، عرش پر کیسے استوا ہے اس کا، یہ نہیں سوچ سکتے۔ یہ اہل بدعت کا، معتزلہ اور جہمیہ کا عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں کرنا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے مانند کوئی بھی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں، یہ بھی فرمایا ہے سورۃ الشورى کے اندر۔ قرآن کی ایسی آیات جن میں اللہ کی صفات مذکورہ ہوں کی قرید کرنا اور ان کی عقلی توجیحات کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 کے اندر یہ بات بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بالکل صاف طور پر یہ باتیں بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ 6 دنوں میں بنایا ہے، کس طرح بنایا، یہ ساری چیزیں مت سوچو، بس بنایا ہے، اس پر ایمان لانا کافی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھپ کے سے پکارو اور گڑ گڑا کر علانیہ بھی پکارو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اور امید کے ساتھ اس کی رحمت پر رہو، اور اللہ تعالیٰ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ جو جتنا اس نے حکم دیا اتنا ہی کرو۔ دعا میں حد سے نہ بڑھیں، جیسے کوئی اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی مانگے اور عدم فنا مانگے، یا اپنے لیے نبوت مانگے یا چوری کرنے کی توفیق مانگے، تو یہ ساری چیزیں نہیں مانگنا بھائی، جو نہیں ہو سکتا وہ چیزیں نہیں مانگنا۔ ہمیشہ کی زندگی نہیں مانگ سکتا نا، اب مانگ لے رہا ہے بھائی اللہ برا مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، میں دے رہا ہوں، میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں تو وہ رہ سکے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ تو ہو کے رہے گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا، تو جو بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے زندگی کی، جہنم سے بچنے کی، نیک زندگی گزارنے کی، نیک اولاد کی طلب کی، یہ ساری دنیا کے حاجات ہیں، آخرت کے حاجات ہیں، یہ چیزوں کو مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کی اطاعت اللہ کی معصیت کی صورت میں نہیں کی جا سکتی، اطاعت صرف معروف میں ہوگی، یعنی کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت معصیت کی نہیں ہوتی، یعنی کہ گناہوں کی طرف نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اطاعت کی طلب دے دیتا ہے۔ بھئی یہ کہو کہ میں جو ہے فلاں سے مطلب ہوتی ہے نا خواہش، مجھے اس کا مال مجھے مل جائے، یہ ساری چیزیں یہ معصیتیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، فلاں کی جو ہے بڑی خوبصورت ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس کا مال اس کو ہے، جس کی اولاد اسی کو ہے، تم اپنے لیے جائز چیز مانگو جو بھی جائز ہے، دوسروں کے حق کو مانگنا، ان کی حق تلفی کرنا یہ نہیں مانگنا، یہ معصیت ہے، برے کام ہے، غلط کام ہے، لہذا اس چیزوں کو نہیں مانگ سکتے، اور یہ حد سے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یقین اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد، امن ہو جانے کے بعد فساد مت مچاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو امید سے اس کو پکارو کہ اللہ تو ہی دینے والا رحمان و رحیم ہے، تو ہی مجھے عطا کر۔
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مانگنے کا کہہ رہا ہے کہ مانگو نا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَىٰ بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَدْخَلَتْ سَحَابًا سِخَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے قبل ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب ہوائیں ثقیل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اس مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے، شاید تم کچھ غور کرو۔ اذان ہو رہی ہے 2 منٹ۔ اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے قبل ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں ثقیل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اس مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے، شاید تم کچھ غور کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت جو بارش ہے اس سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دے کر کے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، ہاں، اور وہ ہوائیں ثقیل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، وہ ہوائیں جو ہے جہاں پانی برسنا ہے جو ہے وہ بادلوں کو اٹھا کر کے وہ ہوائیں پہنچاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور وہ پانی ایسی جگہ برستا ہے جہاں پر کھیتی پودے یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پر مردہ زمین جہاں تھی نا، سوکھا پڑا ہوا تھا، مردہ تھی وہ، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر کے وہاں کی زمین کو اپجاؤ بناتا ہے، اس میں ہر طرح کے پھل نکالتا ہے، اور جس طرح یہ پھل زمین سے نکلتے ہیں نا تو کل خبروں کے اندر سے بھی اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ایک مثال کے طور پر زمین سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، دوبارہ زندگی دے کر کے اٹھائے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، اور شاید کہ تم غور کرو، شاید کہ تم غور کرو، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت پر ایمان لانے کی ایک طرح سے دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرو، اسی میں جو ہے دنیا وہ جو ہے آخرت کی بھلائی ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، آیت نمبر 57 تک ہمارا آج کا درس مکمل کیا ہے، اور ہم نے آیت نمبر 44 سے اپنا درس شروع کیا تھا، اور آیت نمبر 57 تک ہمارا آج کا درس مکمل ہوا ہے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ سے کہ یہ قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اردو ہندی بول چال میں ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز پر سبسکرائب کریں، اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی پوچھنا ہے، کچھ سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں پوچھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ آج کے درس کے اندر اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، دوبارہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی جب اللہ چاہے گا، تب تک کے لیے رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔